رانا صاحب ذرا آپ سے شروع کریں گے. یہ جو آج فیصلہ آیا اس نے تو ایک چیز ثابت کر دی نا کہ جو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ نہ علاج صحیح ہو رہا ہے نہ وہاں پہ مناسب طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں, اسی وجہ سے پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کو اسپتال شفٹ کیا جائے. اگر وہاں پہ علاج بہتر ہو رہا ہوتا, صحیح ہو رہا ہوتا, تو اس طرح کا فیصلہ نہ آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اطہر, یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس نے حکومت کے موقف کی تائید کی ہے, کیونکہ یہ فیصلہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خان صاحب نے جو ہے کوئی سیاسی جو حرکت کی, کوئی ان کی جماعت نے کی, تو یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں یہ واپس لے لی جائیں گی. نمبر ایک. دیکھیں نمبر دو, ابھی تو یہ معائنہ ہوا تھا ان کا, اور اس حوالے سے جو تجاویز آئی تھیں ڈاکٹر کی طرف سے, تو وہ اگر ہمیں موقع ملتا ہم بھی امپلیمنٹ کرا دیتے, کیونکہ ان کا علاج کے حوالے سے تو اڈیالہ ہو یا گورنمنٹ ہو, اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو جب ہسپتال لے کے جانا تھا تو شکایت تو یہ تھی کہ آپ ان کو ہسپتال لے گئے اور آپ نے میڈیا کو نہیں بتایا, اس کو خبر کو چھپائی رکھا, فیملی کو نہیں بتایا, یعنی کہ تو ہسپتال تو ہم پہلے ہی لے گئے تھے. تو ان کے علاج کے حوالے سے تو کوئی کوتاہی حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی. یہ اب ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, لیکن یہاں بھی اس کے چانسز ہیں کہ اگر ان کی کوئی سیریس کنڈیشن نہ ہوئی تو پھر وہ ہسپتال میں بلا وجہ تو نہیں رہیں گے, پھر ان کو پھر واپس بھیج دیں گے. تو ہم تو علاج جو ہے وہ ان کا پراپر چلتا رہا ہے, 3 دفعہ ڈاکٹر ان کو دیکھتے رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے جب یہ ڈاکٹر کی طرف سے پہلی دفعہ یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ ان کے خاندان علاج میں ان کے خاندان والوں سے بھی ملاقات بھی جو ہے وہ بھی ایک دعا ہے جس کو شامل کیا جائے, تو وہ ہم شاید خود ہی شامل کر دیتے. پر آپ کو اس پہ تھوڑی سی حیرت نہیں ہوئی کہ دیکھیں یہ بیسک سی چیز ہے, آپ کی فیملی ہے, میری فیملی ہے, فیملی انوالو ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں, لیکن جس طریقے سے ان کو کٹ آف کیا گیا کہ عدالت تک یہ معاملہ گیا, اور عدالت نے اب لکھا ہے کہ بیٹوں سے بھی بات کروائی جائے, بہن سے بھی ملاقات کروائی جائے, اور آج پھر نورین نیازی صاحبہ سے ملاقات ہو بھی گئی. تو آپ نے تو بڑا سافٹلی اس کو سب کچھ ڈسمس کر دیا, لیکن کہیں نہ کہیں جو کچھ آپ کر رہے تھے اس کو عدالت نے ایک طرح سے اس کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں. عدالت نے انڈورس کیا ہے کہ اگر جیت ہوئی ہے, نہیں, اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو ایوری تھنگ گوز بیک ٹو the same thing. اسی سے قطع نظر میں علاج کی بات کر رہا ہوں, بہنوں سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں. علاج میں تو ابھی ڈاکٹر نے کہا نا کہ علاج کا حصہ ہے کہ آپ ملاقاتیں کرائیں, انگزائٹی, اور اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو آپ تو میرے خیال سے اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو سپریم کورٹ بھی شاید نہ کرتی. تو یہ تو ابھی ڈاکٹر نے کہا نا, اگر پہلے کہہ دیتا تو شاید ہم یہ پہلے کرا دیتے. ٹھیک ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف. دیکھیں یہ ان کا موقف ہے, وہ اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے, اوور آل گورنمنٹ کا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی سازش ہوئی ہے. ان کو صحت کے حوالے سے کبھی بھی پی ایم ایل این نے سیاست نہیں کی اور تمسخر نہیں اڑایا خان صاحب کا, جس طرح وہ انہوں نے جس طرح کی تنزیہ باتیں کی تھی جب کلثوم بی بی ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, اور جو ان کو اپنی پرسنل رائٹس جو ڈینائی کی گئیں بات چیت کی, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں یا مریم بی بی ہوں. تو ہم تو دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے تو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی. ابھی اگر کورٹ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ ضرور ایک بات ہے کہ آپ کو سرکاری ہاسپٹل جو ہے وہ, اس طرح تو بہت سارے قیدی ہیں, اور اگر یہ فیسلٹی خان صاحب کے لیے تو پھر ان کے لیے بھی ہوگی کہ وہ پرائیویٹ علاج جو ہیں کرا لیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, ان کو جو ہے وہ بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ پھر سرکاری جو ہے وہ معاملات سرکاری ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ اس کے اوپر ضرور جو لا منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف دیا ہے. بہرحال دیکھیں, صحت کے اوپر کوئی سیاست نہیں, اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت دیں اور ان کا علاج بہتر طریقے سے. اچھا, یہ تو معاملہ ہے صحت کا, اور عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا. کیا کوئی سیاست میں تبدیلی اس کی وجہ سے آئے گی؟ اس لیے کہ صبح سے باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے زیرک سیاستدان اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں, کیونکہ صوبوں کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے. حکومت کے اتحادی صوبوں کے حوالے سے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب کوئی ملکی سیاست میں تھوڑی سی کوئی اور تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ سیاست کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو جماعت ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ایک انٹرنل انتشار کے اندر وہ جو ہے وہ گرفتار ہے, تو یہ کوئی ایسا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں, وہ لوگ تو بات کرتے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں این آر او چاہیے نہ کچھ اور چاہیے, لیکن وہ اشارے اس طرف کر رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ اسی ڈیل ہو گئی ہے اور کچھ ہون جا رہا ہے.
تو یہ تو اب دھمکیاں تڑیاں لگا رہے ہیں ہم لوگ، تڑیاں لگا رہے. کوئی کہہ رہا ہے جی عید ہوگی پی ٹی آئی کی، اب سوئیاں آپ کو کھلاتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو ان پہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے اور کیا نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرف کوئی معاملات ہیں. یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اس کے بعد اگر پی ٹی آئی دیکھیں، اور خان صاحب اور ان کی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. انہوں نے جو حکومت میں ہوتے ہوئے جو تماشے کیے اور حکومت سے اترنے کے بعد جو تماشے کیے، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ او آئی سی ملیشیا کے ساتھ بنانا ہو، جو انہوں نے سی پیک سے چائنا کے حوالے سے جو چیزیں خراب کی. تو خان صاحب کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اگر کوئی معاملات سیٹ ہو جائیں، تو مجھے وہ جو جس کی انہوں نے سیاست کی ہے 9 مئی کا واقعہ اور دیگر چیزیں، اور اس سے ابھی تک وہ کنارہ کشی نہیں کرتے ایک طریقے سے جو سٹانس ہے، تو یہ بڑا اٹس فار فیچڈ جو ہے وہ امیدیں ابھی ڈیزائر لگانی چاہیے. جی ٹھیک ہے، آپ نے تو نہیں لگائی کوئی؟ میں نے ابھی مائی محمد صاحب سے پوچھتا ہوں. میری امیدیں تو پچھلے 4 سال سے سسٹم کے ساتھ 4 سال کے بعد آپ کے وزیر داخلہ نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ تو کولیپس کر گیا. نہیں، وہ کولیپس نہیں کیا، ابھی وہ چلے گا آگے. سب آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات آپ لوگ پہلے بھی بہتر کر سکتے تھے، ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہو سکتا تھا، لیکن جس قسم کی سیاست کی گئی، جس طریقے سے حکومت چلائی گئی، حالت آج یہ ہو گئی کہ اب تو پیپلز پارٹی والے بھی آپ کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، وہ بھی ناراض ہیں. دیکھیں، وہ تو ایک الیکشن کے حوالے سے، جہاں وہ الیکشن میں ان کو شکست ہوئی تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کا آرم ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں، سیاسی ماحول پی ایم ایل این نے تو نہیں خراب کیا. اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی اپنا حالات کوئی بہتر کرتے ہیں، تو وہاں تو دیکھیں ایک کلٹ ہے، ایک لیڈر ہے جو جس کا ایجنڈا ہے اس کو جیل سے باہر نکالا جائے، وہ اپنی صوبائی حکومت کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور پوری جو ہے حکومت اس کی جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کے پاس کوئی اور کوئی سپیس ہی نہیں اویلیبل کہ اس کے علاوہ وہ کوئی جو ہے وہ معاملہ دہشت گردی کا حوالہ اور ملک کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوں وہ اس کا حصہ نہیں بنتے، انڈیا کے ساتھ جنگ ہو وہ اس کا حصہ نہیں بنتے کہ وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ دنیا کو دکھائیں. تو یہ تو دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. شہباز شریف صاحب نے تو 3-4 دفعہ کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، لیکن ان کا نقطہ ایک خان کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتا. اور آپ دیکھیں فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کیا ریٹرک لی، افغان طالبان کی جو ہے نیریٹو کو وہ اس کی حمایت کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا قومی ایشوز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسنسس بلڈ نہیں ہونے دیتے. دیکھیں یہ کہیں بھی اپنے حریفوں کے ساتھ خان صاحب بیٹھنے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی رکھتے ہی نہیں ہے. وہ ان کی سیاست جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو 4 دیواری کی مسجد ہے انہوں نے کہیں اور بنا کے جو ہے نا وہ نظام چلانا ہے. تو یہ ان کا فلا ہے. دیکھیں، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کہ حریف رہے ہیں وہ اگر مل کے کام کر سکتے ہیں تو یہ اٹ شوز کہ یہاں کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، یا یہاں اس چیز کا پرابلم نہیں ہے کہ ہم سیاسی ماحول کو بہتر کریں. وہ پرابلم کہیں اور سے آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا بھی واقعہ اگر ہوا تو وہ ایک ہی جماعت سے ہوا، اور کسی جماعت نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ the credit یا discredit goes to خان and پیٹی. پولیٹکس چلیں